خاموش ہو جاؤ نیلم، اس سے پہلے کہ تمہاری یہ زبان تمہیں کسی ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر دے۔ علی نیلم اور عنایت کے درمیان میں آتے ہوئے بولا، مجھے خاموش کروانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ اور تم؟ علی کے پیچھے کھڑی عنایت کی طرف اس نے شرربار نگاہوں سے دیکھا۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ ہم دونوں میں جھگڑا کروا کر اب تم میری جگہ لینے کی کوشش کرو گی، لیکن دیکھ لینا نیلم، تمہیں کسی ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ منہ سے زہر اگلنے لگی۔ اپنے کمرے میں چلو نیلم۔ اسے بازو سے پکڑ کر علی اسے کمرے کی طرف لے جانے لگا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہونے کو تیار تھی۔ اپنے کمرے میں؟ وہ کمرہ اب میرا رہا ہی کہاں ہے؟ علی سے ایک قدم دور ہوتے ہوئے وہ علی سے فاصلہ بنا گئی۔ اسے لے کر جائیں نا اپنے کمرے میں۔ دل میں تو ویسے ہی یہ جگہ بنا چکی ہے، کمرے میں جگہ دینے میں حرج ہی کیا ہے؟ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے الفاظ پر بالکل غور نہ کیا تھا، جبکہ عنایت کے بارے میں اس کے اس قدر برے الفاظ پر علی کا ضبط ختم ہو گیا تھا۔ بہت برداشت کر لی تمہاری بکواس۔ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے۔ جسے تم بد کردار کہہ رہی ہو، اس کے کردار کی گواہی میں خود دے سکتا ہوں۔ وہ اتنے سخت لہجے میں بولا کہ عنایت کے ساتھ نیلم بھی یک لخت سہم گئی۔ تمہارا یہ ایک لفظ اس با کردار لڑکی کے دل پر کیسا کاری وار کر رہا ہوگا، اس کے بارے میں جانتی ہو تم؟ اپنی بات کہنے کے ساتھ ہی وہ اسے بازو سے پکڑ کر بیرونی گیٹ کی طرف لے جانے لگا۔ نہیں، تم تو اس لفظ کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتی۔ کسی اور کے کردار کو نشانہ بنانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ لیٹ نائٹ پارٹیز، فرینڈز کے ساتھ ڈنر، آدھی آدھی رات تک دوستوں کے ساتھ باہر رہنا، یہ سارے کام کسی با کردار لڑکی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ اسے باہر کی طرف لے جاتے ہوئے وہ اسے آئینہ دکھانے لگا۔ ایسا آئینہ جس میں نیلم کی شکل بہت مکروہ تھی۔ نیلم نے اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ چھوڑو مجھے وحشی آدمی! اسے غصے اور حسد نے ایک بار پھر اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر علی نے اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا، بلکہ ہنوز اسے اپنے ساتھ باہر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ شور کی آواز پر بلقیس بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں، مگر کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی تھی۔ تمہارے ساتھ سمجھوتے میں صرف سیف کی وجہ سے کر رہا تھا، جسے کبھی تم نے ماں کا پیار دیا ہی نہیں، لیکن اب مجھے اور سیف کو تمہاری ضرورت رہی ہی نہیں ہے۔ تم اپنی یہ گھٹیا سوچ اپنے تک محدود رکھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ بیرونی گیٹ کے قریب آتے علی نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ توازن بگڑنے سے نیلم زمین پر گر پڑی۔ تم سوچ رہے ہو کہ میں اس گھر سے ایسے ہی چلی جاؤں گی؟ تو تمہاری سوچ بالکل غلط ہے۔ زمین سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ تکبر سے بولی، اپنا حق اس منحوس کو میں کبھی نہیں دوں گی۔ اس کے لہجے میں غرور اب بھی برقرار تھا۔ اس گھر میں تمہارا حق رہے گا تبھی تم یہاں رہو گی نا؟ علی کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ میں علی جمشید خان تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ علی کے جملے نے نیلم کے چہرے سے طنزیہ مسکراہٹ چھین لی تھی۔ اپنے انجام کے بارے میں تو اس نے ایسا کبھی نہ سوچا تھا۔ خاموش ہو جاؤ علی، تم مزید کچھ نہیں بولو گے؟ بلقیس بیگم اس کے قریب آتے ہوئے چیخی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نیلم کے چہرے کا رنگ زرد ہوا۔ طلاق دیتا ہوں؟ علی کے لہجے میں تھکن سمٹ آئی۔ وہ آج ایک سمجھوتے بھری زندگی کے بوجھ سے آزاد ہو گیا تھا۔ نیلم جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی بلقیس بیگم نے یکدم اپنے بایاں کندھا تھاما۔ ان کے چہرے پر درد بھرے تاثرات ابھرے۔ وہ بائیں طرف اپنے دل کے مقام کو سہلاتے ہوئے نیچے گرنے لگی۔ امی! انہیں نیچے گرتا دیکھ عنایت چیخ کر ان کی طرف بڑھی۔
علی بھی اس کی چیخ پر پیچھے مڑا اور بلقیس بیگم کو نیچے گرا دیکھ وہ ان کی طرف بھاگا۔ بلقیس بیگم کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے عنایا انہیں بار بار پکارنے لگی، مگر شاید اب اس پکار کا جواب ممکن نہ رہا تھا۔ پریام تیز تیز قدم اٹھاتے بیرونی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ بلقیس بیگم کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ بس جلدی سے اپنی موم کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ آنکھوں میں پھیلتی نمی نے سامنے کا منظر دھندلایا تو وہ ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں خشک کرنے لگی اور تبھی اس کا وجود کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ یکدم جھٹکا لگنے سے اس کا توازن بگڑا۔ زمین پر گرنے کے ڈر سے پریام نے اپنی آنکھیں میچ لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، دو مضبوط بازوؤں نے اس کے گرد اپنا حصار بناتے اسے زمین پر گرنے سے بچا لیا تھا۔ پریام نے اپنی نم آنکھیں کھولیں۔ ان بھیگی آنکھوں میں عارف کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اپنے اتنے قریب عارف کو دیکھ کر وہ بوکھلائی اور اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس کی مزاحمت پر عارف جیسے سحر زدہ ماحول کے اثر سے باہر آیا تھا۔ اسے چھوڑتے وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سوری، پریام فقط ایک لفظ میں بات سمیٹتی وہاں سے جانے لگی۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ پریام کے بڑھتے قدم رک گئے۔ نہیں تو، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ فکر مندی سے کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا۔ جی، ایک لفظی جواب دیے وہ وہاں سے جانے کو پر تلنے لگی۔ عارف کو وہ لڑکی عجیب لگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ خوشگوار موڈ میں اس کا موڈ غارت کرنے پر تلی تھی اور اب وہ رو رہی تھی۔ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کی حالت دیکھتے عارف نے پیشکش کی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، نفی میں سر ہلا کر کہنے کے بعد وہ مزید وہاں نہیں رکی تھی۔ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے وہ وہاں سے دور ہوتی چلی گئی۔ عارف نے پارکنگ کی طرف قدم بڑھائے، لیکن آنکھوں کے سامنے وہ نم آنکھیں لہرانے لگیں۔ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے اس منظر کو جھٹلانا چاہا، لیکن اپنی اس کوشش میں وہ بری طرح ناکام ہوا۔ ایک عجب مرض نے اسے اپنی جڑوں میں جکڑ لیا تھا اور دل کے اس مرض سے رہائی کہاں ممکن ہے؟ خود کو اس معاملے میں بے بس محسوس کرتے اس کے قدموں میں تیزی آنے لگی، مگر قدموں کی یہ تیزی بھی اس کے دماغ سے وہ نم آنکھیں نہ ہٹا سکی تھی، جیسے کسی الٹہر کے بالوں میں اٹکا پھول ہو کوئی جیسے۔ وہ یوں ہی ہنستے سمے سر کو ایک سمت جنبش دے۔ اس جنبش سے بالوں کی وہ آبشار منتشر ہو اٹھے، لیکن وہ پھول ضد کرے وہیں اٹکے رہنے کی۔ اسی طرح تم بھی ایسا ہی ایک خیال ہو، جھٹکنا چاہوں تو بھی نہ جھٹک پاؤں۔ ہسپتال کی راہداری میں ایمرجنسی روم کے سامنے علی پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ ہر چند سیکنڈز بعد وہ رک کر ایمرجنسی روم کی طرف دیکھتا، جس کا دروازہ بند تھا۔ اندر بلقیس بیگم نہ جانے کس حال میں تھی۔ ڈاکٹرز بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دے رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پریام اور عنایا کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ پریام سے زیادہ تو عنایا نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ اب بھی پریام ایک طرف رکھی کرسیوں پر بیٹھی عنایا کو دلاسا دینے اور اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، عنایا کی ایک ہی گردان تھی۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بس ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، یہ آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا بھابھی، آپ پلیز روئیں مت۔ پریام نے اسے خاموش کروانا چاہا۔ علی اسے آج گھر پر ہونے والے واقعے کے بارے میں مختصر بتا چکا تھا۔ ویسے تو پریام نیلم کی فطرت سے واقف تھی، لیکن وہ اس حد تک گر جائے گی ایسا پریام کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ نہیں، سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، نہ میں یہاں آتی اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ عنایا نے شدت سے اس کی بات کی نفی کی۔ بھابھی، آپ میری بات سمجھیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ پریام نے نرم انداز میں اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ شاید کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ میری بات تم سمجھو پریام، سب میری بد نصیبی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شدت سے روتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا۔ یہ آپ کیسی باتیں کرنے لگی ہیں بھابھی؟ پریام نے اسے ٹوک دیا۔ میری وجہ سے نیلم آپی کو طلاق ہو گئی اور میری وجہ سے امی اس حال میں ہیں۔ اس نے سامنے ایمرجنسی روم کی طرف دیکھا، جس کا دروازہ اب تک نہ کھلا تھا۔ میں بہت بری ہوں۔ نہ اپنے ہاتھوں پر سر ٹکاتے ہوئے ایک بار پھر سسکنے لگی۔ مسلسل رونے سے اس کی ہچکیاں بندھ چکی تھیں اور جسم لرزنے لگا تھا، لیکن اسے خود کی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی تو اسے صرف بلقیس بیگم کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اگر امی کو کچھ ہو گیا تو اندیشے اس کے دماغ میں سر اٹھانے لگے۔ حقیقی ماں کو تو میں خود چھوڑ آئی تھی۔ اگر امی کو کچھ ہو گیا تو اب انائے زندہ نہیں رہ پائے گی۔ ہنوز ہاتھوں پر سر ٹکائے وہ بڑبڑانے لگی۔ ہاں، انائے بھی مر جائے گی۔ اس کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ میں نے کبھی کسی کو سکھ نہیں دیا۔ جس کی زندگی میں شامل ہوئی، اسے دکھوں سے دوچار کر دیا۔ وہ سوچنے لگی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گالوں پر بہنے لگے۔ نوفل تو اپنی امی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو سوچوں کا رخ موڑنے لگا۔ وہ بھی مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ آنسوؤں میں روانی آنے لگی۔ انائے تو کہیں کی نہیں رہے گی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ اسے مسلسل روتا دیکھ پریام اٹھ کر علی کے پاس آ گئی۔ بھائی، آپ نوفل بھیا کو کال کریں نا، دیکھیں بھابھی کتنا رو رہی ہیں۔ اپنے ہاتھ باہم مسلتے ہوئے اس نے انائے کی طرف اشارہ کیا، جو اپنا سر ہاتھوں پر گرائے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کال کی ہے، آ رہا ہے، وہ تھوڑی دیر تک پہنچ جائے گا، علی نے جواباً کہا تو پریام نے اثبات میں سر ہلایا۔ تبھی ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر آئی۔ علی فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری موم کیسی ہے سسٹر؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، ٹریٹمنٹ جاری ہے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ وہ تسلی کے چند لفظ بول کر آگے بڑھ گئی۔ پیچھے وہ سب دھڑکتے دل کے ساتھ ایک بار پھر بلقیس بیگم کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ ماضی، مما واپس آ جائیں، دیکھیں آپ کا عارف آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ 9 سالہ بچہ اپنی ماں کی قبر سے لپٹا زور زور سے رو رہا تھا۔ مما آ جائیں واپس، عارف آپ کے بغیر کیسے رہے گا؟ ماں کی قبر سے لپٹا وہ بچہ قابل رحم لگتا تھا۔ بس کر لڑکے، اب اٹھ جا، میں صرف تجھے آخری بار تیری ماں کی قبر پر لایا ہوں۔ آج کے بعد ہم اس شہر میں واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ عاذر شاہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں مما کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ ان کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ دوبارہ قبر سے لپٹ گیا۔ کیسے نہیں جائے گا، چل اٹھ، عاذر شاہ غصے سے بولا۔ مما اکیلی ہو جائیں گی، اندر تو بہت اندھیرا ہوگا، مما ڈر جائیں گی، پلیز مجھے ان کے پاس رہنے دے۔ انہیں غصہ کرتا دیکھ عارف ان کی منت کرنے لگا۔ جس نے ساری عمر عیاشی میں گزار دی، اس کی قبر میں اندھیرا تو ہونا ہی ہے۔ وہ نخوت سے بولے تو اٹھ اور چل میرے ساتھ، اور عارف کو ایک بار پھر اٹھایا۔ میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں جاتا۔ عاذر شاہ نے اسے غصے بھری گوری سے نوازا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، عارف جواباً ہٹ درمی سے بولا تھا۔ اوئے کرم داد، اور ساتھ ہی کرم داد کو بھی آواز دی۔ جی سائیں۔ کرم داد ان کی آواز پر مؤدب سے انداز میں ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اسے اٹھا اور گاڑی میں بٹھا، مجھ سے قبرستان کی وحشت برداشت نہیں ہو رہی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ کسی نہ کسی دن انہیں بھی اسی قبرستان میں آنا ہے۔ جی سائیں۔ کرم داد نے فوراً تابعداری سے سر ہلایا اور روتے ہوئے عارف کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔
اسے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بٹھانے کے بعد کرم داد اگلی سیٹ پر بیٹھا اور پھر عاضر شاہ کے اشارہ کرتے ہی لائن سے کھڑی 4 گاڑیاں اپنی پوری رفتار سے دھول اڑاتی منزل کی جانب بڑھنے لگی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا عارف اپنی ماں کی تصویر کو سینے سے لگائے ایک بار پھر سسکنے لگا۔ ایک دن پہلے اسے ماں کے پیار سے محروم کر دیا گیا تھا اور آج اسے ماں کی آخری آرام گاہ سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ ایک دن پہلے ہی آئمہ کی وفات ہوئی تھی۔ اس کی وفات کے بعد چندہ بائی نے عارف کو اپنے کوٹھے پر رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور اب عاضر شاہ اسے اپنے آبائی حویلی لے کر جا رہا تھا، مگر کون جانتا تھا اس سفر کی منزل وہ آبائی حویلی نہیں بلکہ یہی شہر تھا۔ آئمہ کی تصویر کو سینے سے لگائے وہ کب ماضی کی بھول بھلیاں میں بھٹک گیا تھا، اسے احساس ہی نہ ہوا تھا۔ بھلا وہ تلخ رویے بھی بھولے جا سکتے تھے۔ ان تلخ یادوں کو محسوس کرتے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے مما۔ آنکھ سے پانی نکل کر دھاڑی میں جذب ہو گیا۔ آپ اتنی جلدی کیوں چلے گئیں؟ وہ تصویر سے باتیں کرنے لگا اور تبھی گھنٹی کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ تصویر کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور پھر لمبی سانس کھینچتے وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ شام ہر طرف اپنے سائے پھیلا چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے اب تک کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا تھا۔ انائے، پریام اور علی اب تک پریشانی کے عالم میں ایمرجنسی روم کو دیکھ رہے تھے۔ موم کیسی ہیں بھائی؟ دائیں طرف سے اچانک ابھرنے والی آواز پر سب نے دائیں طرف دیکھا تھا، جہاں نوفل کھڑا سوالیہ نظروں سے علی کو دیکھ رہا تھا۔ لیمن کلر کی شرٹ اور بلیک پینٹ کے ساتھ کوٹ اپنے ہاتھ پر گرائے وہ رف سے حلیے میں ان کے سامنے موجود تھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ گاڑی سے یہاں تک بھاگتے ہوئے آیا ہو۔ بھائی، موم کی طبیعت کیسی ہے؟ ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے اپنا سوال دہرایا۔ پتہ نہیں، علی نے 2 لفظی جواب دیا۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ وہ عین اس کے سامنے آ رکا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے انداز سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹرز کچھ کہہ ہی تو نہیں رہے، علی نے مایوسی سے جواب دیا۔ گھر میں کیا ہوا تھا بھائی کہ موم کی ایسی کنڈیشن ہو گئی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس سوال پر انائے نے یکدم اپنا جھکا سر اٹھایا۔ انہیں پتہ لگے گا کہ اس سب کی وجہ میری ذات ہے تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ وہ بڑبڑائی۔ پھر وہ تمہیں چھوڑ دیں گے انائے، وہ خود کلام ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بھابھی، آپ وہم نہ پالیں۔ اس کے ساتھ بیٹھی پریام نے شاید اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی، تبھی وہ اسے نرم انداز میں ٹوک گئی۔ جواب دے بھائی۔ نوفل کی آواز پر انائے ایک بار پھر ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس بارے میں بات گھر جا کر کریں گے۔ علی نے بات ہی ختم کر دی۔ لیکن بھائی، علی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ پریام بیٹا، وہ پریام سے مخاطب ہوا، جائیں بھابھی کے لیے کھانے کو کچھ لے آئیں۔ انہوں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی بات ختم کرتے علی نے اپنا رخ دروازے کی طرف کر لیا۔ جی بھائی۔ پریام سر ہلاتی کینٹین کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بھائی آپ آ گئے؟ دروازہ کھولتے ہی سامنے ارتضیٰ کو دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت سے بولا۔ نہیں، ابھی حویلی میں ہی ہیں۔ ارتضیٰ نے میٹھا سا طنز کیا۔ آتے ہی طنز کرنے شروع کر دیے آپ نے؟ ویسے چھوٹے تمہارے ہاں سلام کرنے کا رواج نہیں؟ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے بات کی، لیکن عارف کو یہ بات بھی طنز ہی لگی تھی۔ وہ نجل سا ہو گیا۔ السلام علیکم بھائی۔ اپنی خجالت مٹاتے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اب ہم اندر آ جائیں؟ جی جی آئیں۔ آپ بھی آئیں بھابھی۔ عارف نے ایک طرف ہوتے ہوئے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ بھابھی؟ نلان نے اس کے آخری لفظ کو 2 حصوں میں کرتے دہرایا اور پھر منہ کے زاویے عجیب کیے۔ چھوڑیں اس لفظ کو بیوی،
آئے آپ اندر چلیں۔ بازو سے تھامتے ہوئے ارتضیٰ اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ یہ گھر تو ہمارے گھر سے چھوٹا ہے۔ اندر آتے ہی نلان نے سب سے پہلے تبصرہ کیا۔ اس کے بچوں جیسے انداز پر عارف نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ چند دن کی بات ہے بیوی، پھر ہم واپس اسی گھر میں چلے جائیں گے۔ وہ اسے لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ اور ان چند دنوں میں نلان کھیلے گی کہاں؟ نلان کے مسئلے ہی عجیب تھے۔ ہم پارک چلے جائیں گے، ارتضیٰ نے حل پیش کیا تو نلان نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ عارف نے اسے ایک بار پھر حیرت سے دیکھا۔ گھر کی صفائی تو تم کروا ہی چکے ہوگے۔ صوفے سے گیلا تولیہ اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہوئے ارتضیٰ نے ڈرائنگ روم میں ایک تیرانہ نگاہ ڈالی۔ تقریباً ہر صوفے پر میلے کپڑے شان سے پرجوان تھے۔ ٹیبل پر خالی ریپرز اور چائے کے خالی کپ رکھے تھے۔ ایک جوتا ٹیبل کے اوپر اور ایک جوتا ڈرائنگ روم کے داخلی حصے پر پڑا تھا۔ سوری بھائی، میں نے ڈرائنگ روم کی صفائی کروائی تھی۔ سر کھجاتے ہوئے عارف صوفوں سے سارے میلے کپڑے سمیٹنے لگا۔ ابھی تو میں نے گھر کی ڈسٹنگ کروانے کے لیے تمہیں اسپیشلی کال کی تھی، اور اگر میں کال نہ کرتا تو یہ گھر تو ہمیں کچرا کنڈی کی طرح ملتا۔ تعصب سے سر کو دائیں بائیں جنبش دیتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ واقف تو ہیں میری عادت سے؟ ٹیبل صاف کرتے ہوئے اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ ہاں، خوب واقف ہوں۔ صفائی کروانے کے بعد تمہیں یہ صاف ستھرا ماحول ہضم نہیں ہو رہا ہوگا، اسی لیے تم نے خود یہ بکھیرا پھیلا دیا۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ نزل ہوتے ہوئے صرف بالوں میں ہاتھ ہی پھیر سکا۔ جی، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی یہ پھیلاوا نہ جانے کیسے پھیل گیا، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولا تو ارتضیٰ کو ہنسی آ گئی۔ ان دونوں کی باتوں کے دوران نلان گھوم گھوم کر پورے گھر کو دیکھنے کی کوششوں میں لگی رہی تھی۔ رہنے دو چھوٹے، اب تو اس بات کی عادت ہونے لگی ہے۔ ارتضیٰ نے اسے کہہ کر نلان کو دیکھا، جو سامنے کی دیوار پر لگی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ اور بیوی، آپ کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ بیٹھ جائیں۔ ارتضیٰ نے اسے بیٹھنے کے لیے اپنے ساتھ صوفے پر اشارہ کیا۔ جی بھابھی، آپ بیٹھیں۔ عارف نے بھی اسے کھڑا دیکھ کر بیٹھنے کا کہا۔ بھابھی؟ نلان نے اس لفظ کو ایک بار پھر توڑ کر ادا کیا۔ پھر وہ ارتضیٰ کی طرف گھومی۔ یہ نلان کو عجیب نام سے پکار رہے ہیں۔ اس کا انداز شکایت کرنے والا تھا۔ عارف نے اسے گور کر دیکھا۔ ہو جاتا ہے بیوی، آپ بھول جائیں اس بات کو۔ ارتضیٰ نے اسے تحمل سے سمجھایا اور پھر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اور تم؟ پھر وہ عارف سے مخاطب ہوا۔ انہیں بہنا یا کچھ اور کہہ لیا کرو۔ جیسے تمہیں صاف ستھرا ماحول ہضم نہیں ہوتا، ویسے نلان کو بھی کوئی دوسرا نام ہضم نہیں ہوتا۔ ارتضیٰ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ نہیں، میں تو بھابھی ہی کہوں گا۔ نلان کو چڑھانے کے لیے اس نے لفظ بھابھی پر خاصا زور دیا اور ایک بار پھر اسے گور کر دیکھا۔ نلان نے اسے زبان چڑھائی۔ جواباً عارف نے بھی بغیر سوچے سمجھے اسے زبان چڑھا دی تھی۔ ارتضیٰ نے ان دونوں کی حرکتوں پر ایک بلند قہقہ لگایا تھا۔ میری بیوی کا اثر ہو گیا ہے تم پر چھوٹے۔ صرف چند لمحوں میں تم بھی بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگے ہو۔ ارتضیٰ اب بھی ہنس رہا تھا۔ میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ عارف نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا، مگر ارتضیٰ کے قہقہے نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ نوفل نے چونک کر دائیں جانب دیکھا تھا، جہاں کرسی پر انائے بے حال سی سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ تو کیا وہ بھی یہاں موجود تھی، جسے دیکھنے کی خواہش ہر وقت اس کی آنکھوں میں پینپتی رہتی تھی؟ وہ یک ٹک اس کے کمزور وجود کو دیکھنے لگا۔ چند ماہ کی پیاسی نظریں کسی طور سیر ہونے کو تیار نہ تھیں۔ خود پر گہری نظروں کی تپش محسوس کرتے انائے نے سامنے کی طرف دیکھا تھا۔
नौफल को खुद को यूं तकता पाकर वो एक बार फिर सर झुकाते हुए इर्द गिर्द से बेनियाज हो गई थी। इसके सर उठाने पर नौफल एक लम्हे को चौंक गया था। उलझे बिखरे हुलिये के साथ, सुर्ख होती नम आंखों के साथ, वैसे कहीं से भी कुछ अरसा कबल देखी गई अनाई न लगी थी। वो आहिस्ता से कदम उठाता इसके करीब आ रुका था। नूर, इसके लब आहिस्ता आवाज में हिले। अनाया ने अपने नाम की पुकार पर कोई रिस्पॉन्स न दिया था। ये अपनी क्या हालत बना रखी है आपने? वो इसका कमज़ोर लरसता हाथ अपने हाथ में थाम गया था। जब हकीकत वाजिया होगी तो नौफल ये हाथ छोड़ने में एक लम्हा नहीं लगाएंगे। वो अपनी सोचों में उलझने लगी। आंखों की नमी खुद ही बढ़ती चली जा रही थी। आप रोएं मत, मॉम ठीक हो जाएंगी। इसकी नम आंखें देखकर वो नरम अंदाज में बोला था, लेकिन वो इसे क्या बताती कि ये नमी तो इससे बिछड़ने के डर में बढ़ती चली जा रही थी। नूर, रोना बंद करे। नौफल ने हाथ आगे बढ़ाते इसकी आंखों की नमी साफ कर दी। और तभी अनाया का ज़ब्त जवाब दे गया और इसके कंधे पर सर टिकाती शिद्दत से सिसकने लगी। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? वो रोने के दौरान बहुत मुश्किल से जुमला मुकम्मल कर पाई थी। नौफल ने इसे खुद से अलग करते हैरत से देखा था। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि मैं आपको छोड़ दूंगा? वो हैरत से बोला था। पता नहीं, बस मुझे लग रहा है। वो एक बार फिर इसके बाजू से लग गई। मेरी बेवकूफ़ बीवी, मैं भला आपको क्यों छोड़ने लगा? आहिस्ता से इसका हाथ सहलाते वो हल्के फुल्के अंदाज में बोलने लगा। अगर अम्मी को कुछ हो गया फिर भी नहीं छोड़ेंगे? वो अपनी सोच को ज़ुबान पर ले आई। अम्मी को क्यों कुछ होगा? देखिएगा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। इसके तसल्ली भरे अंदाज पर भी वो अपने अंदर सर उठाते वहमों को ख़त्म न कर पाई थी। दिल को अजीब ही धड़का लगा था। प्रॉमिस करें। अनाया ने अपना हाथ आगे किया। नौफल ने इसकी रोई रोई सुर्ख आंखों में झांका और फिर लम्हे का तौक़ुफ़ किए बगैर वो इसका हाथ थाम गया था। ओके, प्रॉमिस, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके हाथ पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते वो ये बात खुद को भी बावर करवा रहा था। कुछ देर बाद मरियम कैंटीन से सैंडविच ले आई थी, लेकिन अनाया ने फ़ौक़त कुछ भी खाने से साफ इनकार कर दिया था। फिर नौफल के बहलाने पर इसने 2-4 लुक़मे हलक में अडेले थे और अब वो सब एक बार फिर डॉक्टर्स के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे थे। अली अब भी इस राहदारी में इज़्तिराबी कैफियत में टहल रहा था। मरियम एक तरफ रखी कुर्सियों पर बैठी बल्किस बेगम के लिए दुआया विर्द कर रही थी और अनाया नौफल का बाजू पकड़े इसके पहलू में बैठी थी। इसकी परेशान निगाहें अब भी दरवाजे पर टिकी थी। दिल अब भी बल्किस बेगम के लिए परेशान था और ज़ुबान इनके लिए दवा गो थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला था और डॉक्टर्स बाहर आया था। सब बेताबी से इनकी तरफ बढ़े थे। मेरी मॉम, नौफल ने सबसे पहले सवाल किया था। पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, डॉक्टर ने तसल्ली बख्श जवाब दिया था। अभी इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। आप थोड़ी देर तक इनसे मिल सकते हैं। नौफल का कंधा थपथपाकर कहते हुए डॉक्टर आगे बढ़ गया था। पीछे बेसाख्ता सबने मुस्कुराकर शुक्राना कलमात अदा किए थे। आरिफ, इर्तज़ा और नलान इस वक्त डाइनिंग टेबल के गिर्द जमा थे। टेबल पर मुख्तलिफ अनवा के खाने चुन दिए गए थे जो आरिफ ने बाहर से ऑर्डर किए थे। ड्राइंग रूम की निस्बत वहाँ का माहौल काफ़ी साफ़ सुथरा था, लेकिन हस्बे आदत आरिफ को यह माहौल बिल्कुल हज़म नहीं हो रहा था। तभी इसने सालन अपनी प्लेट में डालते हुए थोड़ा सा टेबल पर भी गिरा दिया था। अपनी इस आदत से बाज आ जा छोटे। इर्तज़ा ने इसे कड़े तेवरों से घूरा। आदतें इतनी जल्दी कहाँ ख़त्म होती हैं। जवाबन इसका अंदाज़ फ़लसफ़ाना था। एक बार हवेली आ जाओ, तुम्हारी ये आदत तो अम्मा साईं ही सुधारेंगी। नलान की प्लेट में सालन ढालते हुए इर्तज़ा ने आरिफ को भी जवाब दिया था। आरिफ बस हल्का सा मुस्कुरा ही सका था। जल्दी से ये फिनिश करें बीवी।
ارتضیٰ نے اس کی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نالان ہر چیز سے بے نیاز ہوتی کھانے میں مگن ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنا رخ ایک بار پھر سامنے بیٹھے عارف کی طرف کر لیا تھا، جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے خود کو مسلسل حیرت سے تکتا پا کر آخر ارتضیٰ نے پوچھ ہی لیا۔ دیکھ رہا ہوں کیسے ہمارے گاؤں کا ہونے والا سردار اپنی بیوی کے ناز نخرے اٹھا رہا ہے۔ نوالہ منہ میں ڈالتے وہ شرارتی انداز میں بولا۔ بیوی کے ناز نخرے اٹھانا کوئی گناہ تو نہیں؟ ارتضیٰ بھی فلسفانہ انداز میں بولا۔ بیوی تو ہمارے سکھ دکھ کی ساتھی ہے، ہماری ہی پہلی سے بنی ایک نازک ذات۔ اس نے مسکرا کر نالان کو دیکھا جو پوری دل جمی سے کھانے میں مگن تھی۔ اگر ہمارے ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے اسے خوشی ملتی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ کندھے جھکا کر کہتے ہوئے اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا، مگر آنکھیں اسے ہی دیکھنے کی خواہ تھی۔ دن بدن وہ اسے اتنی پیاری لگنے لگی تھی کہ اب اس کی دید سے آنکھیں سیر ہی نہ ہوتی تھی۔ کاش ایسی اچھی باتیں آذر شاہ کو بھی معلوم ہوتی۔ عارف کی افسردہ سرگوشی وہاں گونجی تھی۔ ارتضیٰ کوئی جواب نہ دے سکا۔ ماحول میں یک دم تناؤ سا آ گیا تھا۔ انہیں چھوڑو، ایسی اچھی باتیں تم یاد کر لو، مستقبل قریب میں کام آئیں گی۔ ارتضیٰ نے ماحول میں پھیلے تناؤ کو کم کرنا چاہا۔ اللہ مجھے ایسی چیزوں سے دور ہی رکھے۔ جواباً عارف بھی ہلکے سے مسکرا کر بولا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کتنا دور رہتا ہے اور کون ایسی باتوں میں ریکارڈ قائم کرتا ہے۔ اس کی نظریں ایک بار پھر نالان کا طواف کرنے لگی تھیں۔ فی الحال تو ریکارڈز بنانے کے اثار آپ کے لگ رہے ہیں بھائی۔ عارف نے جملہ کسا تو ارتضیٰ زور سے ہنس دیا تھا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں اس وقت خاموشی چھائی تھی۔ بلقیس بیگم کو ٹریٹمنٹ تو دیا جا چکا تھا، مگر انہیں ہوش اب تک نہ آیا تھا۔ انائے بلقیس بیگم کے قریب ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی پریشانی کے تاثرات واضح تھے۔ اس کے ساتھ ہی پریام بیٹھی تھی، وہ بھی پریشان نظروں سے بلقیس بیگم کا زرد چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ ایک طرف دیوار کے پاس رکھے صوفوں پر علی اور نوفل بیٹھے تھے۔ مما آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ بلقیس بیگم کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے انائے پریام سے مخاطب ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے موم کو تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، آپ زیادہ پریشان مت ہوں۔ پریام نے اسے تسلی دی۔ اتنی دیر تو ہو گئی ہے؟ انائے بڑبڑائی۔ پریام جواب میں بس کندھے جھکا سکی تھی۔ دوسری طرف نوفل صوفے کی ایک سائیڈ پر بیٹھے علی کے قریب خسک آیا تھا۔ نیلم بھابھی کہاں ہیں بھائی؟ وہ ہلکی آواز میں بولا تھا، لہجے میں سنجیدگی کا عنصر نمایاں تھا۔ یہ ٹاپک تو ویسے ہی اس پر عجیب سا خوف طاری کر دیتا تھا۔ صاحبان چھن جانے کا خوف، انجان راہوں میں بھٹک جانے کا خوف اور ہمسفر سے جدائی کا خوف۔ وہ گھر پر ہے، علی نے مختصر لفظوں میں جواب دیا تھا۔ اپنی آواز اس نے بھی کم ہی رکھی تھی۔ کس کے گھر پر؟ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ اپنے گھر پر، علی نے کندھے جھکا دیے۔ وہ جتنا اس بات سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، نوفل اتنا ہی اس بات کو کریز رہا تھا۔ کیوں، کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، علی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب نہیں دے رہا تھا، اور یہی بات نوفل کو کھٹک رہی تھی۔ اس نے جس سے بھی نیلم کے متعلق پوچھا تھا وہ اس کی بات کو گول کر گیا تھا۔ اب اس کے اندر کا ڈیٹیکیو نوفل جاگ گیا تھا، جو معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ مگر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ آگے کو جھک کر بولا۔ تم ملتان پولیس کی نوکری کے لیے تو نہیں گئے تھے؟ پھر یہ پولیس والا انداز کہاں سے سیکھ لائے ہو؟ علی نے اسے ہاتھ سے تھوڑا پیچھے کیا۔ اب بات نہیں بدل سکتے بھائی۔ وہ پھر اس کے قریب جھک آیا تھا۔ میں بات بدل چکا ہوں، اب مزید اس ٹاپک پر بات نہیں ہوگی۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ نوفل نے بھی مزید اس سے کچھ نہ پوچھا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر خسک آیا تھا۔ موم ٹھیک ہو جائیں پھر میں ان سے ہی پوچھ لوں گا، نوفل علی کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں بڑبڑایا تھا، اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ انائے کو ایک بار پھر عجیب و خوف کے
कुएं में धकेल गई थी। रात हर तरफ अपने पर फैला चुकी थी, आसमान पर टमटमाते तारे और इनके दरमियान में गड़ा चांद अपनी चांदनी हर सू बिखेरने में मसरूफ था। आरब और इर्तजा हाथों में कॉफी का मग लिए इस वक्त लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। इर्तजा इसे नलान के बारे में बता रहा था और आरब इसके साथ चलते हुए आज़र शाह के मुजालिम की दास्तान सुन रहा था। आज़र शाह के गनाहों में फ़क़्त इज़ाफ़ा ही हुआ था। आज़र शाह से ऐसे कामों की ही तवक्को रखी जा सकती है। इर्तजा के खामोश होते ही आरिफ ने तबसरा किया, तुम इनसे बदगुमान मत हो छोटे, हर शख्स की अपनी एक नेचर होती है। वापसाई की भी फितरत है, वो हर एक को खुद से नीचे देखना चाहते हैं। इन्हें खुद से किसी की बर्तरी मंजूर नहीं तो ना सही। वो चलते चलते कह रहा था, इसकी हर मुमकिन कोशिश थी कि आरिफ के दिल से सारी पुरानी बातें ख़त्म हो जाएं। मेरे दिल पर छाए आज़र शाह की नफ़रत के बादल जट नहीं पाएंगे। वो रुकते हुए आम से लहजे में बोला था। इसके चेहरे पर कोई तासर न था। इसने हाथ में पकड़ा कप जो खाली हो चुका था वहीं टेबल पर रख दिया था। छोटे, अब नलान के बारे में क्या सोचा है? इर्तजा ने इसे समझाना चाहा, मगर वो दरमियान में ही इसकी बात काटते हुए मौजू बदल गया था। कल डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए और फिर देखते हैं रिपोर्ट्स क्या आती हैं। वो अब दोबारा चलने लगे थे। तो इनका इलाज करवाने का इरादा है आपका? वो समझने के अंदाज में बोला, यूँ ही समझ लो। मैं बस इन्हें बिल्कुल ठीक देखना चाहता हूँ, इन्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहे, कोई तकलीफ इन तक ना पहुँचे। इर्तजा खोए हुए अंदाज में बोलने लगा। इस दौरान इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और आंखों में एक अजब सा सुकून। नलान का जिक्र इसके चेहरे पर यूं ही मुस्कुराहट बखेर देता था। बस बस आप बात करते हुए ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके साथ एक गैर शादीशुदा मर्द खड़ा हुआ है? आरिफ शरारती अंदाज में मुस्कुराया, तो इस गैर शादीशुदा मर्द को शादी करने से किसने रोका है? इर्तजा ने इसकी गर्दन हल्के से दबोची और आरिफ वो दूर कहीं माजी में खो गया जहाँ फ़क़्त एक लड़की का अक्स था। कभी वो नोक झोंक करती हुई, कभी इसे चॉकलेट की ऑफ़र करती हुई और कभी रोती हुई। कहाँ खो गए? इर्तजा ने इसे ख्यालों में गुम होता देखकर इसकी गर्दन से अपने हाथ हटा लिए थे। कहीं नहीं, वैसे आपकी बीवी है कहाँ? अपने तासरात छुपाने को वो दोबारा मौजू नलान की तरफ मोड़ चुका था। इर्तजा के जवाब देने से पहले ही नलान इन्हें लान की तरफ आती दिखाई दी। लो भई, शैतान का नाम लिया और आरिफ शरारती अंदाज में बड़बड़ाया, मगर इर्तजा ने इसकी बात मुकम्मल ना होने दी। वो एक बार फिर इसकी गर्दन दबोच चुका था। मजाक कर रहा था भाई, इसने अपनी गर्दन इर्तजा की गिरफ्त से आज़ाद करवानी चाहिए। आज मैं इस मजाक का काम ही तमाम कर दूंगा। इर्तजा ने गिरफ्त मजबूत की। छोड़े भाई, बच्चे की जान लेंगे क्या? वो अब भी अपनी गर्दन इसके शिकंजे से आज़ाद करवाने की तंगोदू में था। नलान इनके करीब आ चुकी थी। आप आरिफ भैया को क्यों मार रहे हैं? मुंह पर हाथ रखकर इसने हैरत से पूछा। ये है ही मार के काबिल। इर्तजा ने दांत कचकचाए। छोड़े इन्हें। नलान ने इसकी बाजू पकड़ ली। इर्तजा ने भी इसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त हल्की कर दी थी। शुक्रिया भाभी। जान खलासी होते ही वो इर्तजा से दूर हुआ और नलान को चढ़ाने के लिए इसने जानबूझकर लफ्ज़ भाभी इस्तेमाल किया था। नलान का नाम नलान है, भाभी नहीं। नलान ने इसकी तस्दीक की और आरिफ इसकी बात पर हंसते हुए अंदर की जानिब बढ़ गया था। छोड़े इस नमूने को, आए हम वहाँ बैठते हैं। इर्तजा इसे लिए एक तरफ बने झूले की तरफ बढ़ने लगा। इसे झूले पर बिठाते हुए वो खुद भी इसके साथ बैठ गया। आपको पता है नलान ने आज दूध नहीं पिया? नलान ने इसे बताना ज़रूरी समझा। ओह, मैं आपके लिए अभी दूध लेकर आता हूँ। वो उठने लगा मगर नलान इसकी बाजू थाम चुकी थी। नहीं, नलान के साथ बैठे, ये जगह कितनी प्यारी है। वो इसे वापस बैठने का कह रही थी। इर्तजा इसके करीब झूले पर बैठ गया था। झूला आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा था और वो चांद भी इतना प्यारा है। नलान आसमान पर नजर आते चांद को तकने लगी और इर्तजा अपने पहलू में बैठे चांद को, चांद बादल की ओट में छुपने लगा।
बादलों से छिनकर आती चांद की हल्की रोशनी में मंजर हसीन होने लगा। वहाँ हर चीज़ खामोश थी, मगर दिल सरगोशियाँ कर रहे थे। बल्किस बेगम को होश तो कल रात ही आ गया था, मगर इनके आराम की गरज से डॉक्टर्स ने इन्हें नशा आवर दवा दे दी थी। दवा का असर अब ख़त्म हो चुका था और बल्किस बेगम इस वक्त तकिए के सहारे बैठी हुई सामने सोफे पर बैठे नौफल को घूरने का काम सर अंजाम दे रही थी। अली सब के लिए नाश्ता लाने की गरज से कैंटीन की तरफ गया हुआ था। अनाया बल्किस बेगम के साथ ही बैठी थी, जबकि बाएं तरफ रखी एक कुर्सी पर परियाम बैठी थी। ऐसे क्यों घूर रही हैं आप मुझे? इन्हें मुसलसल खुद को घूरता पाकर आखिर नौफल ने पूछ ही लिया। घूरूं ना तो और क्या करूं? बल्किस बेगम ने तंग कर जवाब दिया। मेरा कसूर तो बता दें। नौफल ने मासूम सी शक्ल बनाई। बूढ़ी माँ को छोड़कर दूसरे शहर जा बैठे हो और फिर कसूर भी पूछ रहे हो? बल्किस बेगम ने गुस्से भरे लहजे में जवाब दिया था। आप बूढ़ी कहाँ हुई हैं मोम? ज़रा खुद को आईने में देखें, मेरी बड़ी बहन लगती हैं। परियाम ने टकरा लगाया। बल्किस बेगम ने इसे गौर कर देखा। ओके ओके, मैं खामोश ही ठीक हूँ। परियाम ने फौरन मुंह पर उंगली रख ली। नौफल ने परियाम के अंदाज पर मुस्कुराहट दबाई। और तुम नौफल? बल्किस बेगम एक बार फिर इसकी तरफ मतवज्जा हुई। नौफल फौरन संजीदा हुआ। ऐसी भी क्या मसरूफियत थी तुम्हारी कि तुम दूसरे शहर जाकर अपनी माँ के साथ साथ बीवी को भी भूल गए? उन्होंने अपने साथ बैठी अनाया को देखा। आप जानती तो हैं मोम? नौफल हल्की आवाज़ में ममनाया। मैं कुछ नहीं जानती। उन्होंने फौरन कंधे झुका दिए। नॉट फेयर मोम। अब मैं सब कुछ आपको दोबारा से बताऊं? आपके शोहर साहब की ख्वाहिश भी दोहरानी पड़ेगी, वो शरारत भरे लहजे में कह रहा था। सीरियस हो जाओ नौफल। बल्किस बेगम ने इसे गुस्से से देखा। इतनी देर से सीरियस ही तो बैठा हो। अंदाज ऐसा था जैसे वो अब सीरियस बैठ बैठ कर थक चुका हो। अगर तुम्हारे काम इतने ही ज़रूरी है तो फिर कल भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। जब मैं मर जाती तो मुझे दफनाने के लिए आ जाते। वो अचानक ही रोने लगी, जहाँ इस बात पर इनके हाथ पर अनाया की गिरफ्त मजबूत हुई थी, वहीं परियाम भी अपनी कुर्सी से उठकर फौरन इनके करीब आई थी। मॉम। नौफल भी फौरन इनके करीब आया था। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अंदर दाखिल होते अली का हाल भी इनसे मुख्तलिफ न था। नाश्ता टेबल पर रखते हुए वो भी इनके करीब आ गया था। अब वो सब बल्किस बेगम के करीब जमा हो चुके थे। ऐसी बातें ना करूं तो और क्या करूं? एक बेटे को ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं और दूसरा बेटा पराए शहर जा बसा है। क्या मुझे तुम्हारी याद नहीं आती? वो मज़ीद शिद्दत से रोने लगी। आप रोए नहीं मोम, मैं हूं ना आपके पास। परियाम ने अपने बाजू इनके गिर्द फैला लिए। बेटे की मोहब्बत अपनी जगह और बेटे की मोहब्बत अपनी जगह। कोई किसी और की कमी को पूरा नहीं कर सकता। वो नौफल की तरफ देख रही थी और नौफल इनकी बात का मतलब समझ गया था। अच्छा, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। आप प्लीज़ परेशान मत हों और पुलिस रोना बंद करें। नौफल ने हथियार डाले और इनके करीब आकर इनके गिर्द अपने बाजू फैलाए। एक तरफ से परियाम ने और दूसरी तरफ से नौफल ने इनके गिर्द बाजू फैलाए हुए थे। जी मोम, अब हम भाई को कहीं नहीं जाने देंगे। परियाम ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई। अच्छा, अब मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने का मिशन पूरा हो गया हो तो हम नाश्ता कर लें। माहौल में छाई उदासी को कम करने के लिए वो शरारती अंदाज में बोला। पीछे हटो ड्रामेबाज। बल्किस बेगम ने इसे एक चपत रसीद की। वो हंसते हुए इस टेबल की तरफ बढ़ गया जहाँ नाश्ता रखा था। आप नलान को सुबह सुबह कहाँ लेकर जा रहे हैं? दोनों पाँव सीट पर समेट कर बैठते हुए इसने इर्तज़ा से सवाल किया। अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे। इर्तज़ा ने सामने देखते हुए जवाब दिया। वहाँ क्यों जाएंगे? एक और सवाल हाजिर था। वहाँ मेरा एक दोस्त है, इनसे मिलेंगे। इर्तज़ा ने नरम लहजे में जवाब दिया था। ये नरम लहजा नलान के लिए कुछ ज़्यादा ही नरम हो जाता था।
پھر کہاں جائیں گے؟ دونوں ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے نلان نے ایک اور سوال کیا۔ ان کی گاڑی ہسپتال کے گیٹ سے اندر داخل ہو چکی تھی۔ پھر ہم واپس گھر آ جائیں گے، گاڑی پارکنگ ایریا میں روکتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ پھر اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ باہر نکل آیا۔ چلیں آ جائیں۔ دوسری طرف سے آتے ہوئے اس نے نلان کی سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ نلان نے باہر نہیں آنا، نلان کو ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی باہر آنے سے انکار کیا۔ کیوں؟ ارتضیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ جہاں تک وہ نلان کو جان چکا تھا، وہ باہر جانے سے گھبراتی تو نہیں تھی، نہ اسے ڈر لگتا تھا۔ یہاں اتنے سارے لوگ ہیں، انہوں نے نلان کو مار دیا تو؟ اس نے وہاں گزرتے ڈھیروں لوگوں کو دیکھ کر کہا۔ میری ڈرپوک بیوی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ ارتضیٰ نے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلایا۔ نلان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس نے یقین دہانی چاہی۔ میرے ہوتے ہوئے نلان کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ چلے آ جائیں باہر، مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا، جسے تھامتے ہوئے نلان گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ ہسپتال کا داخلی دروازہ دھکیلتے ہوئے وہ ہسپتال کی عمارت میں داخل ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر موم کو ڈسچارج کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ناشتہ برتن میں نکالتے ہوئے علی نے بات کا آغاز کیا۔ میں سوچ رہا تھا تم اور انائے بہنا گھر چلے جاؤ، ہم تھوڑی دیر تک موم کو لے کر آ جائیں گے۔ ساتھ ہی اس نے نوفل کو مخاطب کیا۔ نہیں، سب ایک ساتھ ہی واپس چلیں گے، نوفل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ اب واپس صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ تم کل اتنے سفر کے بعد سیدھا ادھر ہی چلے آئے ہو، اور انائے بہنا بھی کل صبح سے ادھر ہے۔ تم انہیں لے کر چلے جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ علی نے اپنی بات دہرائی۔ علی ٹھیک کہہ رہا ہے نوفل، تم گھر چلے جاؤ، میں اب ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو تم سب، اسے بھی لے جاؤ، کل سے ادھر ہی ہے، تھک گئی ہوگی۔ بلقیس بیگم نے علی کی بات کی تائید کی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں گھر، آپ بھی جلدی آ جائیے گا۔ نوفل نے سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ کھڑے کیے۔ بلقیس بیگم کے ساتھ باقی سب بھی مسکرا دیے۔ میری گاڑی لے جاؤ، گھر پہنچ کر ڈرائیور کو کہہ دینا وہ گاڑی یہاں لے آئیے گا۔ نلان اشتیاق سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ارتضیٰ ڈاکٹر کے کمرے کی تلاش میں سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انائے آپا! اچانک ہی نلان زور سے چیخی۔ کیا ہوا؟ ارتضیٰ نے رک کر اس سے پوچھا۔ وہاں انائے آپا تھیں، نلان نے دیکھا انہیں، وہ سامنے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ کہاں؟ ارتضیٰ نے بھی سامنے کی طرف دیکھا، مگر وہاں اسے انائے نظر نہیں آئی تھی۔ اس طرف تھی، نلان نے خود دیکھا بھی، وہ اب بھی اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہاں تو نہیں ہے وہ، آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا بی بی۔ اسے آگے کی طرف لے کر جاتے ہوئے ارتضیٰ کہہ رہا تھا۔ نہیں، نلان نے آپوں کو دیکھا تھا، اللہ نے انہیں واپس بھیج دیا، نلان نے دیکھا ابھی انہیں۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی، انداز ایسا تھا کہ اگر اس کی بات پر یقین نہ کیا گیا تو وہ رو دے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں وہاں دیکھ کر آتا ہوں۔ اسے رونے کی تیاری پکڑتا دیکھ ارتضیٰ نے آرام سے کہا۔ پھر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے وہ سامنے کی راہداری کی طرف بڑھنے لگا، جہاں نلان اشارہ کر رہی تھی۔ نلان کو اکیلا چھوڑ کر مت جائیں۔ نلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ بھی ساتھ آ جائیے۔ اس نے اسے بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس راہداری کی طرف آئے۔ دیکھیں، نہیں ہے وہ یہاں۔ وہاں انائے کو موجود نہ پا کر ارتضیٰ نے نلان سے کہا۔ لیکن نلان نے انہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی طور اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ اچھا، میں عارف کو کال کرتا ہوں، وہ انہیں ڈھونڈ لے گا، آپ میرے ساتھ اندر چلیں۔ ارتضیٰ نے اب کی بار اس کی بات مانتے ہوئے کہا۔ پھر اسے لیے وہ واپس اندر کی طرف مڑ گیا
اور ان کے اندر جانے کے چند سیکنڈز بعد ہی پارکنگ ایریا سے ایک گاڑی نکل کر وہاں سے گزرتی چلے گئی تھی۔ قسمت نے ایک نیا رخ لے لیا تھا۔ نالان اور ارتضیٰ اس وقت اس ہسپتال کے سینئر اور تجربہ کار نیورولوجسٹ کے پاس بیٹھے تھے۔ تمام صورتحال ان کے سامنے دہرانے کے بعد اب وہ ڈاکٹر کے بولنے کا منتظر تھا۔ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب تک وہ ماں سے ملنے والی خوراک پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبید نے بولنا شروع کیا، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی اور ان کی بہن ٹوئنز تھی، تو کچھ کیسز میں ایسا ہوتا کہ ماں سے ملنے والی خوراک دونوں بیبیز کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ انہوں نے نالان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات جاری رکھی، اور جب خوراک کم پڑ جاتی ہے تو بیبیز کی گروتھ نارمل نہیں ہوتی۔ انہوں نے چند سیکنڈز کا وقفہ لیا، پھر بات دوبارہ وہیں سے جاری کی، اور جہاں تک میرا خیال ہے پراپر خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ان کی جسمانی گروتھ تو ہو گئی مگر دماغی گروتھ نہ ہو سکی۔ ارتضیٰ ان کی بات کو غور سے سن رہا تھا۔ کچھ ٹیسٹ ہیں، آپ پہلے وہ کروا لیں تاکہ مرض کی پراپر تشخیص ہو جائے، ہم پھر پراپر علاج شروع کریں گے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر، ارتضیٰ نے جواباً کہا۔ ہسپتال میں پیچھے کی طرف نیو وارڈ ہے، اب وہاں سے یہ ٹیسٹ کروا لیں اور پھر رپورٹس لینے کے بعد اب میرے پاس دوبارہ آ جائیے گا۔ اللہ سب بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر عبید نے وہ پیپرز ارتضیٰ کی طرف بڑھایا، جسے پکڑنے کے بعد ارتضیٰ اٹھ کھڑا ہوا۔ انشاءاللہ، اس نے آہستہ سے کہا، اور پھر وہ نالان کی طرف متوجہ ہوا۔ آ جائیں بیوی، ارتضیٰ نے اسے اٹھنے کا کہا۔ نالان کو ابھی ادھر ہی بیٹھنا ہے، وہ وہاں سے اٹھنے سے انکاری تھی۔ ہم کل دوبارہ آ جائیں گے بیوی، ابھی آپ اٹھیں اور میرے ساتھ چلیں۔ اس نے نالان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کل آ جائیے گا بچے، ڈاکٹر عبید نے نرم انداز میں مداخلت کی۔ آ جائیے، میں آپ کو آئس کریم بھی کھلاؤں گا۔ ارتضیٰ کی اس بات پر نالان فوراً کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ نالان ساتھ چاکلیٹ بھی کھائے گی، ساتھ نئی فرمائش بھی کر ڈالی تھی۔ ڈاکٹر عبید انہیں دیکھنے لگے۔ میں چاکلیٹ والی آئس کریم کھلا دوں گا۔ ارتضیٰ مسکرایا۔ نالان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، نالان دونوں چیزیں الگ الگ لے گی۔ وہ اس کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ملیں گی، مگر اب آپ مجھے تنگ نہیں کریں گی۔ اس نے اپنی بازو کی طرف دیکھا جہاں سے نرس بلیڈ لے چکی تھی۔ دیکھیں، ہو گیا اور آپ کو درد بھی نہیں ہوا، ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، مگر نالان نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی۔ وہ بس حیرت سے نرس کے ہاتھ میں پکڑا انجیکشن دیکھ رہی تھی۔ اس نے نالان کا خون لے لیا، اس کی صدمے بھری آواز ابھری۔ بیوی، ارتضیٰ نے اسے حیرت سے پکارا۔ کیا واقعی نالان کو انجیکشن کے درد سے زیادہ اپنے خون کا دکھ تھا؟ نالان کا اتنا سارا خون لے لیا، صدمہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا، اور ارتضیٰ کی حیرت تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ابھی میں آپ کو بہت سارے فروٹس لے کر دوں گا، نیا بلیڈ آ جائے گا بیوی۔ اس کا انداز تسلی دینے والا تھا۔ آ جائیں، آپ نے لنچ بھی تو کرنا ہے۔ ارتضیٰ نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ نالان کا اتنا سارا خون، وہ خود کلامی کرتے ہوئے اس دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے نرس باہر جا چکی تھی۔ آپ کبھی کبھی بہت عجیب حرکتیں کرنے لگتی ہیں بیوی۔ آ جائیں، تھوڑی دیر تک اتنے سارے خون کو بھول جائیں گی۔ بلقیس بیگم گھر آ چکی تھی۔ وہ سب ان کے پاس بیٹھے تھے۔ جب رات زیادہ ہونے پر بلقیس بیگم نے انہیں اپنے کمرے میں جانے کا کہا، پریام کو بلقیس بیگم کے کمرے میں رکنے کا کہہ کر وہ سب اپنے کمروں میں چلے آئے تھے۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ انائے نے نوفل کو صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ابھی آپ میرے پاس بیٹھیں، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے اپنے ساتھ صوفے کی خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی، کوئی بات ہے کیا؟ مجھے آپ کل سے پریشان لگ رہی ہیں، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کریں۔ نوفل کا انداز نرم مگر آنکھیں جانچنے والی تھی۔ نہیں، بس امی کی ٹینشن تھی۔ انائے اپنی گھبراہٹ پر قابو نہ پا سکی تھی۔ نیلم کے طلاق کی وجہ وہ خود کو سمجھ رہی تھی۔
اور یہ خوف اس کے ذہن کو اندر ہی اندر جھنجھوڑ رہا تھا۔ اچھا، کل آپ کے چہرے پر میں نے ایک نشان دیکھا تھا۔ نوفل نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ انگلیوں کا نشان تھا شاید، اور گال بھی سوجی ہوئی لگ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے انائے کی گال کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ انائے نے اس کا ہاتھ اپنی گال تک نہ پہنچنے دیا تھا۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ چینجنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ آپ میری غلط فہمی دور کر دیں۔ پھر نوفل کی بات نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے تھے۔ یہاں آئیں۔ وہ اسے واپس بلا رہا تھا۔ کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئے آپ؟ میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ آپ فریش ہو جائیں۔ وہ ایک بار پھر آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ نوفل صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا تھا۔